خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا رحمت سحر میں اور ARYQ ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن میں اسماء الحسنہ کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہوتا ہے. آج ہمارا موضوع ہے القادر. اللہ اکبر. قدرتوں والا. آج اس حوالے سے بڑی خوبصورت انشاءاللہ تعالیٰ پرکیف حسب معمول گفتگو ہوگی ہمارے علماء کے ساتھ. میں سب سے پہلے محترم مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں القادر اس کے معنی اور مفاہیم سے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے. الحمد لولیہ والصلاة وعلی آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا معنی اتنا واضح ہے، وہ اپنی قدرتوں سے اپنی قوتوں سے خود اس کا معنی بتا رہا ہے. خوبصورت. قادر کا معنی آپ جانتے ہیں قدرت رکھنے والا، اور یہ بہتے دریا، چلتی ہوائیں، برستی بارشیں، ہرے بھرے درخت، یہ مضبوط پہاڑ، یہ بغیر ستون کے نیلی چھت، اللہ یہ سب اس کی قوتوں اور قدرتوں کی ہی تو دلیل ہے. اللہ اکبر. وہ ذو القوت المتین ہے. اللہ. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. فعال لما یرید ہے. وہ جو چاہتا ہے ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور اس کی چاہت ہی کافی ہے کسی کام کے ہونے کے لیے. اللہ فرماتا ہے انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ صرف کن کہتا ہے، اور اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر چاہے تو مغرب سے نکال دے. اللہ اکبر. اس کی عادت اللہ الجاریہ یہ ہے کہ وہ اولاد کو مرد اور عورت سے پیدا کرتا ہے، اگر چاہے تو دونوں کے بغیر بچہ پیدا کر دے. اللہ اکبر. اگر چاہے تو ماں کے بغیر پیدا کر دے، چاہے تو باپ کے بغیر پیدا کر دے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں، رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے. وہ مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. اور اس میں ایمان افروز بات یہ ہے کہ اس کی قدرت اور اس کے قادر ہونے کا اعلان جس نے کیا ہے، جس ذات سے اس نے کروایا ہے، وہ محبوب خود اس کے قادر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ اکبر. ساتویں پارے میں فرمایا قل هو القادر. بہت قل خوبصورت. هو القادر. اللہ. محبوب تو کہہ دے کہ وہ قادر ہے. تو کہہ دے. یہ اس زبان سے، اس ذات اقدس کی زبان سے کہلوایا ہے کہ جو محبوب اشارہ کریں تو درخت چل کے آ جائے، جس محبوب کی انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اس محبوب کا لعاب دہن مبارک آئے تو کھاری کنویں میٹھے بن جائیں. وہ محبوب اگر اشارہ کرے تو کائنات کا نظام رک جائے. اس محبوب کی قدرتوں اور قوتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ فضا کے اندر یوں خالی ہاتھ بھر کے ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دے تو ابو ہریرہ کہیں کہ یا رسول اللہ پہلے یاد رکھتا تھا، یاد ہوتی نہیں تھی چیز، اب بھلانے کی کوشش کرتا ہوں، بھولتی نہیں ہے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو جس قادر کی قدرت کا اعلان کرنے والا، جس محبوب کی قدرتوں اور قوتوں کا یہ عالم ہے، تو اس قادر مطلق کی قدرتوں کا عالم کیا ہوا. بہت خوبصورت مفتی صاحب، بہت خوبصورت. علامہ صاحب گفتگو کا آغاز بہت خوبصورت حسب معمول ہوا، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ القادر کی قدرتوں کے صدقے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا ہماری آج کی اس نشست پر بھی. بہت معروف آیت کلام مجید فرقان حمید کی جو ورد کی طرح ہمیں یاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کے تناظر میں رب تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار، اس پر کچھ روشنی ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ علی کل شیء قدیر وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. اللہ اکبر. اچھا، یہ تین صفات اور اسماء ہیں، القادر، القدیر، المقتدر. تینوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے، اور تینوں کے اندر بہت لطیف معنوی فرق بھی ہے. اللہ جی. القادر
साहिब कुदरत, जी जब चाहे कुछ करे, जब चाहे कुछ ना करे, ये ज़हन में रखना। साहिब कुदरत वो होता है ऐसा जब साहिब कुदरत कि जब कुछ करना चाहे तो करे, किसी का पाबंद नहीं है कुछ करने, अपनी चाहत। हाँ, अल्लाह फ़अालुल लिमा युरीद। अल्लाह। वाह वाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला बीमार हुए और हज़रत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु यादत को आए, खबर बीमार पुरसी के लिए आए, तो कहा हुजूर कुछ इलाज फरमाया। कहा जी। अल्लाह। किसी तबीब को दिखाया? कहा जी दिखाया। तो तबीब ने क्या कहा? फरमाया, तबीब ने कहा फ़अालुल लिमा युरीद। अल्लाहु अकबर। तबीब ने मुझे देखा है और कहा है कि मैं जो चाहूँ करूँ, चाहे तो तुझे शिफा दे दूँ, चाहे तो तुझे शिफा ना दूँ। अल्लाहु अकबर। उसकी कुदरत है। अब इसके साथ जुड़ी हुई दो चीज़ें हैं जिनको जहन में रखे बगैर ये सिफत खुलती नहीं है। वो है अल्लाह तबारक व तआला का इरादा, अल्लाह, और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला की शान तख्लीक, शान खल्लाकी। इसको साथ मिलाएंगे तो फिर ये खुलेगा, वाज़ेह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इज़ा अरादा शैयन, वो अपनी कुदरत के इजहार से पहले इरादा फरमाता है। अल्लाह अकबर। खूबसूरत बात। अगर इरादा फरमा ले उसके इजहार करने का तो फिर करता है, वरना कुदरत रखने के बावजूद करता नहीं है। पहले इरादा फरमाता है। इरादा अल्लाह अकबर। कुदरत है, ये बारीक बात है इसमें दुरुस्त समझने बात। वाली, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो अभी ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद बहुत खूबसूरत कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, और वो जो अलकादिर है वो कुल्ला यौमिन हुआ फी शान का मालिक है। सुभान अल्लाह, सुभान वो हर रोज एक नई शान से जलवागर होता है, वाह, 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 और हर लम्हे उसकी कुदरत का एक नया इजहार हो रहा। इस पर एक फिरका वजूद में आया था जिसको हम कहते हैं फिरका मुअत्तिला, जो कहते थे कि अल्लाह ताला अब सब कुछ बना के माज़अल्लाह फारिग है, अब उसे कोई काम नहीं। अल्लाह अकबर। कायनात बना दी, निज़ाम बना दिया, वो चल रहा है, उसके बनाए हुए एक सिस्टम के मुताबिक सेट कर दिया, उसको कमांड दे दी, अब वो चल रहा है। एक पूरा फिरका इस पे वजूद में आ गया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आई जब आगे वो कर क्या रहा होगा, जब जमीन बना दी, आसमान बना दिया, सब कुछ चीजें, कारखाना पूरा तैयार है और वो अपने सिस्टम के मुताबिक चल रहा है, तो उन्होंने इस पर एक पूरा निजाम खड़ा कर दिया कि माज़अल्लाह अब वो मुअत्तल हो गया सारा सिलसिला और वो फारिग हो गया। किसी ने इल्लत और मालूल की बहस चला दी, एक नया निज़ाम उसके तहत चला दिया। इसके बिल्कुल दरमियान में जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो इसका मोहतात तरीन तर्जुमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुमकिन पर कादिर है। बहुत खूबसूरत बात, हर मुमकिन पर कादिर, हर मुमकिन पर कादिर। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला एक और अल्लाह तबारक व तआला बनाने पर कादिर नहीं, ये महाल है। अल्लाह अकबर जी, अल्लाह इसलिए इसका मोहतात, जब आपने कह दिया हर चीज पर कादिर है तो शैतान आपको हजार वसवसे डालेगा, और यहाँ से भी फिर एक पूरा फिरका वजूद में आया, और वो मौजूद है सारी, और मौजूद है चीजें। मैं इशारा कर रहा हूँ, समझिए आप, कुरान के तर्जुमे खोलेंगे तो समझ आ जाएगी, उर्दू तर्जुमे जो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, कि भाई वो माज़अल्लाह चाहे तो झूठ बोल सकता है। ला हौला वला कुव्वत। जी, इस पर इम्कान किस्म बारी ताला का एक पूरा निजाम वजूद में आ गया, पूरी किताबें इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर के तहत। अल्लाह अकबर। जबकि उस डेप्थ में नहीं गए, उस बारीकी में नहीं गए कि अल कादिर, कदीर और मुक्तदिर का फर्क क्या है, और फिर उसका इरादा, जब तक वो इरादा न फरमाए नहीं करता। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसमें वो जब चाहता है तो फौरन करता है, उसमें डिले नहीं है, वो अल मुक्तदिर के तहत होता, उसके अंदर मुबालगा शदीद है। और अल कदीर के साथ जोड़ा आइमा ने खैर और शर दोनों, माशाअल्लाह, इताअत और इस्यान दोनों, मासियत यानी वो नमाज का भी खालिक है, चोरी का भी खालिक है, लेकिन फाइल नहीं। पहले हम बात कर चुके अपने नाजरीन की तवज्जो के लिए, आज फिर दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये सिफाते ज़ातिया में से है, इसलिए इस पे ये बात खुलेगी, हमारी ईमानियात में से है। इसलिए कभी इस अकीदे को आप अपना दीनी अकीदा बना के या नजरिया बना के इख्तियार मत किया कीजिए, जो आम हमारे यहाँ ये बात मशहूर हो जाती है कि जो चाहे अल्लाह करता है और बंदा कुछ नहीं कर सकता। बंदे से बिल्कुल फेल की नफ़ी कर देना और हर फेल को खालिक की तरफ मंसूब कर देना, ये माज़अल्लाह ईमान को ज़ाया करने के मुतरादिफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें अक़ीदा तौहीद के हवाले से हमें सुनने को मिली। आपने अगर इसका बगौर अगर इसका मुशाहिदा किया, इन बातों का इस पर गौर किया है, तो देखें
हमारे कितने उक़्दे हल हो गए हैं। और हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग जो ज़ुबान से ऐसी बातें बाज़-औक़ात निकाल देते हैं, नाफरमानी है वो, लेकिन वो अक़ीदा तौहीद के मुनाफ़ी होती हैं। इससे अक़ीदा तौहीद निखर कर हमारे सामने आ गया है। एक यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम मज़ीद इस पर मौजू पर गुफ्तगू लेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, ARYQ TV पर आप देख रहे हैं रहमत सहर। आज रहमत सहर में जिक्र है अल कादिर की कुदरतों का। हम बरकतें हासिल कर रहे हैं, इस मौजू को समझ रहे हैं, तफ़हीम हासिल कर रहे हैं। सवालात का गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला, मुझे सवाल ये करना है कि अल्लाह ताला ने बहुत से उमूर में अपने पसंदीदा बंदों को भी इख्तियारात और कुदरतें अता की हैं, हम इसको किस अंदाज में देखेंगे? बेशक इस पर तो बहुत गुफ्तगू हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये तवील मौजू है। मुझे एक हदीस शरीफ बहुत ईमान अफरोज़ याद आ रही थी हज़रत की गुफ्तगू के दौरान। वो कल हमारे प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि आप पहले जो हदीस सुनाना चाहें उसको कंप्लीट कर लिया करें, बाद में कमेंट किया करें। जब हदीस के दरमियान में ब्रेक आती है तो रूह को बड़ी तकलीफ़ होती है। ये इनके मतलब बहुत ज़्यादा दुरुस्त मोहब्बत की दलील है। तो मैं पहले वो हदीस शरीफ सुनाता हूँ, और बहुत खूबसूरत ईमान अफरोज हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हिब्रुल उम्मा है, अल्लाहु अकबर, और उम्मत के फ़क़ीह भी हैं, मुज्तहिद भी हैं, वो इस हदीस के रावी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की शान कुदरत पर यह हदीस शरीफ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आखिरी शख्स का वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया सहाबा के सामने, लोगों के सामने, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। वो आखिरी शख्स जो सबसे आखिरी नंबर पर जन्नत में जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि वो कभी चलेगा कभी रुकेगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि जहन्नम की आग की एक तपश, एक लौ जो है वो उसको छुएगी तो वो पिघल के रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। और फिर जब वो उसको छू के गुजर जाएगी तो वो कहेगा कि उस रब का करोड़ शुक्र जिसने मुझे इससे निजात दे दी है। और लुत्फ की बात यह है कि वो कहेगा कि ये अल्लाह का जो मुझ पर करम हुआ है, ना मुझसे पहले किसी पर हुआ है, ना बाद में किसी पर होगा। ये जो अल्लाह का इनाम हुआ है। अब उसके बाद उसके सामने एक दरख्त लाया जाएगा। वो उस दरख्त की हरियाली देखेगा और उसके बुनियाद के अंदर, उसके दामन में एक ठंडे पानी का चश्मा देखेगा तो यूं ललचाएगा और बेकरार होकर बेसाख्ता रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मुझे इसकी छांव में बैठने देना, मुझे इसका पानी पी लेने देना। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे मैं ऐसा कर तो दूं, लेकिन तू उस पर इक्तिफा नहीं करेगा, तू फिर और का मुतालबा करेगा। तो वो वादा कर लेगा, नहीं या अल्लाह मैं और का मुतालबा नहीं करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त दे देगा। वो उसकी उसके साए में बैठेगा, ठंडा पानी पिएगा, थोड़ी देर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, थोड़ी देर गुजरेगी तो एक और दरख्त उसके सामने लाया जाएगा। वो फौरन मचल के कहेगा, या अल्लाह इसके साए में बैठने देना, इसका पानी पीने दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तूने तो वादा किया था कि तू अब नहीं मांगेगा। या अल्लाह मेरा ख्याल है कि अब अगर तू मुझे अता कर दे तो मैं फिर ये वादा नहीं तोड़ूंगा और नहीं मांगूंगा। फिर इजाजत मिल जाएगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त होगा। अल्लाहु अकबर। जब वो उसको देखेगा तो फिर वही दरखास्त, फिर वही अर्ज, वही इस्तिगासा, फिर वही इस्तिगासा, फिर वही इल्तिजा, फिर वही वादा अपना भूल गया, या अल्लाह मुझे बैठने देना, अल्लाहु अकबर, मुझे पानी पीने देना। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तूने तो वादा किया था, अच्छा चलो नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि ये वादा इफा नहीं कर सका। तो फरमाया जब वो जन्नत के दरवाजे पर मौजूद उस दरख्त के करीब आएगा तो उसके कानों में जन्नतियों की आवाज आएगी, तो वो इस दरख्त को और पिछले सारे दरख्तों को भूल जाएगा। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह मुझे जन्नत में जाने दे, अल्लाहु अकबर, मुझे जन्नत में जाने दे। अल्लाह फरमाएगा, बंदे एक सौदा कर ले, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, और इस दुनिया जैसी एक और दुनिया मैं बना देता हूं। अच्छा, मैं कादिर हूं, सबका तुझे मालिक बना देता हूं, वो तू ले ले, जन्नत में ना जा। तो बंदा अर्ज करेगा कि तस्तहज़िउ मिन्नी व अंत रब्बुल आलमीन, अल्लाहु अकबर,
یا اللہ تو رب العالمین ہے اور مجھ سے استہزاء کرتا ہے، اللہ اکبر مجھ سے استہزاء کرتا ہے۔ جب یہاں بات پہنچی تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرائے اور کھل کے مسکرائے، فضاحکا۔ اللہ آپ جانتے ہیں ایک تبسم، ایک دہک اور ایک کہکا ہوتا ہے، کہکے کی تو اجازت نہیں ہے، تبسم اور دہک، تو مسکرائے کھل کے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا مجمع کے لوگوں سے، صحابہ سے، کہ کیا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ انہوں نے پوچھا جی کیوں مسکرائے، کیوں اتنے ہنسے؟ انہوں نے کہا اس مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، اور کہتے ہیں ہم نے پوچھا نبی مکرم سے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ سنیے گا غور سے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اس لیے کہ جب بندے نے یہ جملہ کہا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہک فرمایا تھا کہ یہ بندہ مجھے کہتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ کی قدرت کا جملہ ہے وہ آخری جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ اب اللہ نے دہک فرمایا، اور دہک فرمانے کے بعد اللہ فرمائے گا لا استہزئ منک ولکن انی علی ما اشاء قادر۔ اللہ اے میرے بندے، میں تجھ سے استہزاء نہیں کر رہا، جو کہہ رہا ہوں میں اس پر قدرت رکھتا ہوں کیونکہ میں قادر ہوں، کیونکہ میں قادر ہوں۔ بہت حسین گفتگو، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے کمال گفتگو۔ جناب محترم علامہ مجددی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت سارے ایسے پہلو ہمارے سامنے آئے کہ جس فکر کے، جس سوچ کے لوگ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی سے ریلیونٹ ایک کویسچن ہے کہ ہماری کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، اور وہ چیزیں الوہیت کے منافی ہیں۔ ان امور پر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک اصول اور ضابطہ ہر مسلمان کے لیے اسی طرح لازم ہے جی یاد رکھنا جیسے کلمہ طیبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو معبود ہے، ہم جس رب کو مانتے ہیں آن دی بہاف آف دی آور ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے پاس اس رب کا کوئی فزیکل ریفرنس سوائے اس ذات گرامی کے نہیں ہے۔ جی آقا کریم علیہ السلام کا جو رب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، اور ان کے بہاف پر ہم اسے اپنا رب مانتے ہیں کیونکہ وہ غیب ہے، ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ اور خوبصورت بات۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جس رب کا، جس معبود کا ہمیں تعارف کروایا ہے، اس معبود کی طرف کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی کمزوری، یا جس لفظ اور جملے میں کوئی شائبہ بھی پایا جائے، عیب اور خامی کا منسوب نہیں ہو سکتی۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ ہر وصف اس کی طرف منسوب ہوگا، واہ واہ، حق بات، اللہ اکبر۔ اور ہر عیب اس کی ذات سے پھیرا جائے گا۔ یہ اصول و ضابطہ ہے، کیونکہ وہ رب محمد ہے، کیونکہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ ہے، وسلم۔ اور وہ خود محمود ہے، کیا کہنے ہیں۔ اور وہ خود حامد ہے، اللہ اکبر، اور خود حمید ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور خود خالق حمد ہے، اللہ اکبر، اور حمد کا سب سے بڑا اور حقیقی حقدار وہی ہے، بے اور پھر آگے جس کو وہ لائق حمد بنا دے۔ جی بس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی عیب منسوب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں، جی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ، اور اس کی دلیل یہ دے دے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی کیا بات ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ واہ حال ہے، اللہ اکبر۔ واہ واہ جی واہ، اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف آپ عیب منسوب کرتے ہیں جو خود اپنے تعارف میں بار بار کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ جتنی غلط فہمیاں اور مسکنسیپشنز اور جتنے عیب اور خامیاں میری طرف منسوب کر رہے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب بہتان ترازی اور افتراء کر رہے ہیں میری ذات گرامی پر، کیونکہ یہ جو صفت سبحان ہے نا، یہ ہے ہی اسی لیے، اس لیے قرآن پاک میں ہر وہ مضمون جس کے آگے عقل کے اڑ جانے کا امکان ہو وہ شروع ہی سبحان سے ہوتا ہے پہلے ہی، خوبصورت نقطہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ تو فوراً سر تسلیم خم کر کے ساتھ چل پڑے گا، اور جو بے ایمان ہے وہ اڑ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ کیسے ہوا، چونکہ، چنانچہ، کیا، کیوں، کیسے آ جائے گا۔ یاد رکھیے ایمان میں ان میں سے کوئی ورڈ نہیں چلتا، ایمان تو پہلے دن ہی ہم نے یہ طے کر لیا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،
اور اس سے پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی ریب ہے ہی نہیں۔ تو ذات باری تعالیٰ کی طرف جو ہی جب بھی کسی ممبر، کسی سٹیج، کسی تحریر، کسی تقریر سے آپ کو یہ بو آئے، آپ سمیل کریں کہ میرے پروردگار، میرے معبود و مسجود کی طرف کوئی عیب منسوب ہو رہا ہے، اللہ فوراً سمجھ جائیے کہ میرے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ کی عمارت کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو میرا معبود ہے، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رب ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ سچ کا خالق ہے، سچ کا پروموٹر ہے، اور صادق الوعد الامین کا رب ہے، بہت خوبصورت، خود صادق ہے اور صدق نازل کرنے والا ہے، امین کے ذریعے امین پر نازل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، سچ ہی اس نے نازل کیا، سچوں کے ذریعے بھیجا، اور سچوں کے ساتھ اس نے دوستی رکھی، اور ایمان والوں کو بھی کہا کونوا مع الصادقین، اللہ اکبر، ہمیشہ سچ والوں کے ساتھ رہنا۔ کیا بات وہ ہے، کیسے جھوٹ اپنی ذات کی طرف منسوب ہونے دے گا اور کسی طرح کے جھوٹ کا ارتکاب کرے گا؟ مثال دے رہا ہوں، کوئی مکر ہو گیا، استہزاء، دیکھیے اللہ یستہزئ بہم قرآن میں آیا ہے نا، لیکن ہمیں علماء نے کیا سکھایا، ہمارے بزرگوں نے، کہ یہاں لفظی ترجمہ بھی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کیونکہ فارمولہ ہم نے طے کر لیا تھا نا کہ کوئی عیب ادھر منسوب نہیں کرنا، ہم استہزاء کا ترجمہ بھی نہیں کریں، استہزاء ایز اٹ از ہے، اللہ اکبر، جیسے اس مالک کی علم میں ہے اس کا مطلب، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اللہ اکبر، القادر کا کلام ہے، اس لیے اس کے ہر لفظ کا ترجمہ بھی ضروری نہیں کہ ہو یا ہم کر سکیں، بہت عمدہ بات، اس میں کچھ متشابہات بھی ہیں، کچھ محکمات بھی ہیں، جو متشابہات ہیں اس کا معنی ہم نازل کرنے والے پر چھوڑتے ہیں، اور جس پر نازل ہوا ہے اس پر چھوڑتے ہیں، ہم صرف ایمان لاتے ہیں کہ جو معنی اور جو مفہوم اس کا میرے مالک کی نظر میں اور علم میں ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ جب اس فارمولے کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ اس قسم کی قباحتوں سے بچ جائیں گے جو روزمرہ ہمارے ہاں بولی جاتی ہیں، کفریہ کلمات جنہیں فقہا نے کہا کہ وہ جو معاذ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، جی 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 جی، اچھا اوپر بھی اور بیٹھا ہوا بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں ہی چیزیں یہ غلط ہو جائیں گی۔ جب اللہ کی شان قدرت کھلے گی تو آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیسی ایک احتیاط ہمیں محترم علامہ صاحب نے بتائی ہے، اور یہ بعض اوقات نادانی کے اندر نادانستہ طور پر ایسے کلمات ہمارے معاشرے میں مختلف افراد کی زبانوں سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن محتاط ہونا ہے، کہیں ہمارے سارے اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، رحمت سحر میں ARYQ TV پر آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ ہمیں کلام کی طرف بڑھنا ہے، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلب و روح کو معطر کرنا ہے۔ میں روفی صاحب سے التجا کروں گا کلام کی اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، تابہ والناس محمد کا ثنا خاں دیکھا۔ حنیف ناظر صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، لگے میم ہے میم دال سا پیارا، لگے میم ہے میم دال سا پیارا، میں اس نام کے پیچھو غم چومتا ہوں، میں
اس نام کے پیچ و خم چومتا میں اس نام کے پیچ و خم چومتا میں آقا کے نقشے قدم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں نبی کے ہو نعلین کا جس پہ نقشہ نبی کے ہو نعلین کا جس پہ نقشہ وہ کاغذ خدا کی قسم چومتا ہوں وہ کاغذ خدا کی قسم چومتا ہوں وہ کاغذ خدا کی قسم چومتا ہوں یہ سنت ہے صدیق اکبر کی نازش یہ سنت ہے صدیق اکبر کی نازش کہ نام نبی دم بدم چومتا ہوں کہ نام نبی دم بدم چومتا ہوں کہ نام نبی دم بدم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں میں آقا کے نقشے قدم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام محترم پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب نے آقا اسلام کی بارگاہ میں پیش فرمایا. سبحان اللہ. ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. القادر، اس پہ بہت خوبصورت بڑی پرکیف گفتگو آپ نے ہمارے علماء سے سماعت کی ہے. میں محترم مفتی صاحب آپ سے پھر ایک ریپٹیشن کی شکل میں پھر کوشچن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خواص کو اپنے بندوں کو شان عطا فرماتا ہے، اتھارٹیز دیتا ہے، اب ان بندوں کی قدرت اور اللہ کریم کی قدرت، ان بندوں کی قدرت کی حیثیت کیا ہے؟ جی ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے قادر ہونے کی دلیل اور اس کے قادر ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنی چاہے قدرت دے دے. بہت عمدہ بات ہے، خوبصورت. جی اگر وہ یہ نہ دے سکے کسی کو تو پھر تو وہ قادر نہیں ہے. اللہ اکبر. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت خوبصورت جس کا نام محمد یا علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے اللہ اکبر، اور یہ سب مجبور محض ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، اور تم کیوں جاتے ہو، کیوں نام لیتے ہو ان کا؟ تو اگر وہ اختیار اپنے بندوں کو اپنی مخلوق کو نہ دے سکے تو پھر تم تو اس کے قادر ہونے کا انکار کر رہے ہو. کیا خوبصورت بات ہے. اللہ اس کے قادر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات اس کی قدرت میں ہے. اب رہی بات کہ وہ جس کو قدرت دیتا ہے مخلوق میں سے، اس کے قادر ہونے میں اور اس کے قادر ہونے میں کسی قسم کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اس کی تمام تر قدرتیں جتنی بھی ہوں وہ محدود ہیں. قادر مطلق اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. اور قدرت دیتا کیسے ہے؟ بڑی مستند اور بڑی معروف حدیث شریف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. یہ بڑی ایمان افروز بات ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ ربا اشاسا اغبارا مدفوع بالباب، غبار آلود ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، وہ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے، ٹاٹ پوش بوریا نشین. کوئی ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، دروازے پر ان کو دھتکار دیا جاتا ہے. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کی وقت، اہمیت، قدر و قیمت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کسی قانون کے خلاف قسم اٹھا لیں. یہ بڑی بات ہے. یہ لو اقسم علی اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ کے کسی قانون کے خلاف قسم اٹھا لیں تو
تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنا قانون توڑ دے. بہت خوبصورت مفتی صاحب, اتنی قدرت وہ اس پہ بھی قادر ہے. بہت خوبصورت. حضرت یہی بات میں چاہتا ہوں اس انداز میں آگے بڑھا دیں کہ خالق کی قدرت اور مخلوق کی قدرت, اس کا فرق واضح فرما دیں. دیکھیے یہ بہت باریک بات ہے اور یہی ہے اصل حاصل, اس پہ بات کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے, کیونکہ اللہ کو جب ہم قادر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق قدرت ہے. بہت خوبصورت بات ہے. وہ کاسب قدرت نہیں ہے. بہت اچھا ہے. قدرت ہے. اور مخلوق کو جب ہم قادر کہتے ہیں تو وہ کاسب قدرت ہے, اللہ وہ اکبر. خالق قدرت نہیں ہے. واہ کیا کہنا آپ سوچ لیں جو خالق قدرت ہوگا اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. کیا کہنا ہے. ایک شخص ہے گاڑی چلا رہا ہے, ایک شخص ہے اس نے گاڑی بنائی ہے ہاتھوں سے پوری, اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک گاڑی کو عدم سے وجود میں لایا وہ. اب اس سے زیادہ گاڑی پہ قدرت کسے ہوگی, اور گاڑی کی باریکیوں کو اس سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا. مثال کے طور پہ مخلوق میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا. اس لیے میں نے کہا تھا خلق اور کسب, اس کا فرق ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. مخلوق کوئی بھی ہو, اس کے پاس قدرت کا کوئی بھی کمال ہے تو وہ کسی کا دیا ہوا ہے, اللہ اکبر. وہ اس کا پرسنل نہیں ہے, در حقیقت وہ اسی کا ذاتی کمال نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ کمال ذاتی نہیں ہے. وہ انبیاء ہوں, وہ ملائکہ ہوں, وہ جنات ہوں, وہ اولیاء ہوں, کوئی بھی ہو. عطائی ہے. ابلیس ہے, شیطان ہے, جی بہت کچھ کر سکتا ہے, کرتا ہے, اسے دی گئی ہے نا قدرت. اب اس کی شان قدرت کا اس سے بڑا کوئی مظاہرہ ہو نہیں سکتا کہ دشمن کو بھی قدرت دے رہا ہے. اللہ. یہ خوبصورت بات بعض ہے لوگ کہ اس کی قدرت کو مان بھی لیتے ہیں, بعض لوگ اس کی قدرت کو مان لیتے ہیں. اور پھر یہ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ ابلیس کے علم کی وسعت مان لی, ابلیس کی قدرت مان لی, وہ چاہے تو یہ کر دے, وہ چاہے تو وہ کر دے. یہاں تک کہ ملک الموت علیہ السلام کی قدرت مان لی کہ وہ ایک جگہ پہ ہو کے روئے زمین پہ جہاں چاہے جب چاہیں سب کی روح قبض کر لے. تو جب یہ طے ہے کہ ابلیس کو دی ہوئی قدرت بھی اس کی, ملک الموت کو دی ہوئی قدرت بھی اس کی, تو بھائی اگر اللہ نے اپنے کسی پیارے اور محبوب کو قدرت دے دی تو وہاں آگے یہ سپیڈ بریکر کیوں آ جاتے ہیں, عقیدے کے بیریئرز کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. اس کی شان قدرت ہے کہ دوستاں را کجا کنی محروم, کیا خوبصورت. کے بعد دشمنہ نظرداری, کیا بدترین دشمن ابلیس کو بھی کھلا نوازا ہے. لے بھئی قیامت تک مہلت ہے, کر لے جو قدرت طاقت چاہیے لے جا, پھر آ میدان میں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی شان قدرت کی اس سے بڑی کیا ایک میں کہتا ہوں جھلک ہو سکتی ہے یہ جھلک ہی. ماشاءاللہ اس کی قدرت بہت بڑی ہے. جب وہ دشمنوں کو دے رہا ہے تو دوستوں کو کیا نہیں دیتا ہوگا. جو بات فرمائی حدیث میں, اس میں ایک صحابی ہیں سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ, تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا. صحابہ نے کہا جی ہو تو کوئی پوچھتا نہیں, نہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں, ہو تو کوئی دیکھتا نہیں. تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان یہ ہے کہ اگر برا بن مالک اللہ کو کسی بات پہ قسم ڈال دے تو اللہ ایٹ دی سپورٹ اس کو پوری کر دے. اللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ناظرین کتنی خوبصورت باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا محتاط ہونا چاہیے بات کرتے وقت. جب اللہ نے نوازا ہے, اللہ اتھارٹی دینے والا ہے, تو پھر محتاط ہو جاؤ. ہاں یہاں پر ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. رحمت سحر میں آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام, رحمت سحر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. ARYQ TV کی لائیو ٹرانسمیشن داتا کی نگری لاہور سے. آج ہمارا موضوع ہے القادر. القادر کی قدرتوں کا اظہار, اس پر خوبصورت گفتگو, عقیدے اور عقیدت کا حسین امتزاج, یہ ساری کیفیات آج کے اس پروگرام میں موجود ہے. مفتی صاحب گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 ہے, جس کا ترجمہ میں پہلے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کہیے کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہارے بازوں کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. اس آیت کی صورت میں اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار کس طرح ہوتا ہے, اس کو ذرا بیان کیجیے. اسی کا ریفرنس پہلے میں نے دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اعلان زبان مصطفیٰ سے کروایا, جس طرح اپنی توحید کا اعلان مصطفیٰ کی زبان فیض ترجمان سے کروایا ہے. اور حقیقت بات یہی ہے کہ اگر اس کی توحید کو حقیقی معنی میں کسی نے پہچانا ہے اور خدا کی قدرتوں, قوتوں اور عظمتوں کو صحیح معنی میں کسی نے پہچانا ہے اور کائنات کو روشناس کروایا ہے,
تو وہ مدینے کے تاجدار نے کروایا. ماشاءاللہ. اگر نہ یہی بات حضرت نے ایک بات کہی تھی، اور یہ وہ ظاہر اتنا ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی رب محمد والی. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ربانی نے، مجدد الافسانی نے، خوبصورت. انہوں نے کہا کہ من خدای عز و جل را برائے آن دوست میدارم کہ آن رب محمد است. فرمایا میں تو رب کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. اللہ اکبر. تو اب اللہ تبارک توحید کی آڑ کے اندر آپ ایسے توحید کے وکیل بنے، اور توحید کے ایسے ٹھیکیدار بنے، اور توحید کے ایسے پجاری بنے کہ آپ شان الوہیت کو ہی اگنور کر دیں، آپ اس شان کی عظمتوں اور حقیقتوں کو سمجھ ہی نہ سکیں. کیا بات ہے. لہذا جو اس کی عظمت، جو اس کی شان، جو اس کا مقام، جو مرتبہ، جو اس کے لائق ہے، وہی سوچنا اور وہی کہنا، یہ ہے اس کی توحید کا مطلب. وگرنہ تو مجھے حدیث شریف یاد آ رہی تھی دوران گفتگو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں یہ فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے علامت بیان کی، نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی زوجہ سے زنا کریں گے. یہ بڑی مستند روایت. اپنی بیوی سے منقوہ سے زنا کریں گے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام اللہ اکبر. ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے، انگشت بدن داں رہ گئے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. سر پکڑا، اللہ سوچا اکبر. کہ اور عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا کہ اپنی منقوہ سے زنا کرے. فرمایا وہ لوگ جہالت میں، لا علمی میں زبان سے کفریہ کلمات نکالیں گے اللہ کی عظمت اور توحید کے حوالے سے، انہیں پتہ ہی نہ ہوگا، وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری بیوی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ بات. اب یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، چاہے تو وہ اوپر سے، چاہے نیچے سے، چاہے دائیں اور بائیں سے عذاب مسلط کر دے. لیکن چونکہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، میں جملے پہ سمیٹ دیتا ہوں. یہاں پھر بھی فرمایا کہ میں قادر تو ہوں کہ عذاب جہاں سے چاہوں نازل کر دوں، لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عذاب دیتا اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر میرا یار جو ہے، میرا محبوب جو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت حسین گفتگو. ناظرین، میں علامہ مجددی صاحب آپ کی خدمت میں سوال ایک رکھتا ہوں کہ اللہ کریم کا یہ پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لانا، اور پھر ایک خاص توازن سے یہاں پر موت و حیات کا یہ جو سلسلہ ہے، اور پھر موت کے منہ میں چلے جانے کے بعد پھر روز قیامت دوبارہ حیات، یہ جو تصور ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کے حوالے سے بیان فرمائیے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا بڑا خوبصورتی کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ خلاق العلیم ہے، اپنی صفت خلاق و علیم سے اس کا ذکر کیا کہ تم جو کفار ہو، دیکھیے اس دور میں بھی اور آج بھی جدید ترین مینٹیلٹی بھی وہی ہے جی کہ کون ان گلی سڑی ہڈیوں کو پھر زندہ کرے گا، اور کس کا حساب کتاب ہونا ہے، کس نے اٹھنا ہے. تو فرمایا اولم یر الانسان وَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، ایک نطفہ ناچیز سے بنا ہوا انسان آج خالق پہ کمنٹ کر رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہم سے ہمارے بارے میں جھگڑ رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے لیے مثالیں دے رہا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا، اپنا پروسیس بھول گیا ہے. کس پروسیس سے تو دنیا میں آیا، کہاں سے فی احسن تقویم بنا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. فرمایا یہ زمین و آسمان کو تو دیکھ، جو اس کا بنانے والا خالق ہے، کیا وہ دوبارہ اس چھوٹے سے 5.5-4 فٹ کے انسان کو دوبارہ اسی شکل میں نہیں لا سکتا. تمہیں عجیب ترین بات یہ ہے جی کہ تمہیں جب اب تو دوبارہ پیدا کرنا ہے، جب تو پہلے تو تم تھے تو پیدا کرنا ہے نا. یہ سوچو اس نے تمہیں اس وقت بنایا تھا جب تمہارے نام و نشان ہی نہیں تھا، تم تھے ہی نہیں. اب تو ہو کے پھر بننا ہے نا، پہلے تھے پھر مٹے پھر دوبارہ بنانا ہے. وہ کیا مشکل ہوگا جب تھے ہی نہیں تمہارا وجود ہی. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب شیء مذکور نہیں تھا اس وقت تجھے بنا دیا، تو اب بنانے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے. تو اللہ کی شان قدرت کو نشائی صاحب کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے آپ اسے دیکھیں تو اس کی شان قدرت ظاہر نہ ہو. فرق صرف یہ سعدی رحمت اللہ نے کہا تھا کہ جو درختوں کے پتوں پہ کھینچی ہوئی لکیریں ہیں نا، اگر ان پہ بھی غور کرو گے تو ہر لکیر تمہیں بارگاہ الہی تک لے جائے. یہ اس کی معرفت کے رستے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آج موضوع ہمارا تھا القادر،
अल्लाह करीम की ये अजीब शान, ये सिफत जिसके हवाले से बड़ी पुरकैफ और अक़ीदे को मजबूत करने वाली गुफ्तगू आपने सुनी। अल्लाह करीम आक़िल इस्लाम की मोहब्बत में, औलिया की मोहब्बत में अल्लाह करीम की इस शान को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। रहमत सहर में हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, रहमत सहर में ARYQ-TV पर आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। हुजूर सैयद हुजवेर हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नगर लाहौर से आप ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आज हमारा मौजू था अल कादिर। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। अल्लाह करीम हमें इस लफ्ज़ मुबारक की तफ़हीम अता करे। जो कुछ हमने इस पूरी गुफ्तगू में सुना, अल्लाह उसे समझने और उसके बाद उस पर अमल की तौफीक से नवाजे। मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, बहुत शुक्रगुज़ार हम आपके, और अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, बहुत कीमती मोती आपने हमें अता किए। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सनाखान रसूल, जिनकी शफ़क़त इस पूरे रमज़ान में अभी तक हमारे साथ है, जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब, आपका भी शुक्रिया। आप बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हमारे क़ल्ब रूह को मुअत्तर करते हैं। मैं यहाँ पे मुफ्ती तबस्सुम साहब का, शहजाद मुजद्दिदी साहब का, आप यकीन कीजिए कि इतना लुत्फ़ आता है इनकी गुफ्तगू सुन के। वी आर प्राउड ऑफ दैम। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। यकीन कीजिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे। इतना लुत्फ़ आता है, इतना लुत्फ़ आया है कि हर चीज़ क्लियर हो रही है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है। कलाम के जरिए तर्जुमानी करते हैं। अल्लाह करीम हमारे इन जज्बों को भी सलामत रखे। रूफ़ी साहब को, हमारे मोहतरम उलमा को सलामत रखे। मुझे भी आपसे इजाज़त तलब करनी है। मेरे साथी मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही भी इजाज़त के तलबगार होंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ेगा। कराची से जनाब रईस अहमद सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक दुआ पर मैं दुआ करता हूँ, आमीन कहिए। जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब अलैहि रहमा की अहलिया मोहतरमा के लिए अल्लाह उन्हें शिफा नसीब फरमाए। हमने नात शरीफ पर इस ट्रांसमिशन के आखिरी हिस्से का इख्तिताम करना है। मैं हाफिज़ मोहम्मद मज़हर रहमतुल्लाह अलैह के इन दुआया कलिमात के साथ मुत्तसिल होता हुआ रूफ़ी साहब से नात की इल्तिजा करूँगा। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है उम्र दुरूदो सलाम में गुजरे। ज़हे के मेरा वजीफ़ा रही है नाते नबी, ज़हे के मेरा वजीफ़ा रही है नाते नबी, खुशा के मेरे शबो रोज़ काम में गुजरे। सबा मदीने से आए सबा मदीने चले, सबा मदीने से आए सबा मदीने चले, नबी से नामा नबी से पयाम में गुजरे। और हाफिज़ मज़हर अलैहि रहमा का इस्तिगासा और ये दुआ, इस पर आमीन कहिए। अल्लाह हमें इस दुआ का मिज़दाक बना दे। दुरूद पढ़ते हुए हश्र में चलो मज़हर, दुरूद पढ़ते हुए हश्र में चलो मज़हर, ये मरहला भी इसी एहतमाम में गुजरे, ये मरहला भी इसी एहतमाम में गुजरे। जनाब रूफ़ी साहब। बादे सबा मदीने बादे सबा मदीने बादे सबा मदीने। दुखिया दा हाल चाहिए, दुखिया दा हाल चाहिए, देवे सुना मदीने दीता हुए पइए बादे सबा मदीने दीता हुए पइए बादे सबा मदीने। लखा पढ़ो नमाज़ा, लखा पढ़ो नमाज़ा, पर ओ सुरूर कहने। लखा पढ़ो नमाज़ा, पर ओ सुरूर कहने। कोई हिकता थी वजह सजदा अदा मदीने, कोई हिकता थी वजह सजदा अदा मदीने।
थी वजह सजदा अदा मदीने लखा पढ़ो नमाजा पर यो सुरूर के नहीं कोई एकता थी वजह सजदा अदा मदीने वेंदी ताऊं पईए बादे सबा मदीने जन्नत तो वध के दिस दे जन्नत तो वध के दिस दे सोहणे नबी दा रोजा जन्नत तो वध के दिस दे सोहणे नबी दा रोजा काबा है बेशक आला मिलते खुदा मदीने काबा है बेशक आला मिलते खुदा मदीने दीता उए पईए बादे सबा मदीने मैडी मर्ज को तबीबो मैडी मर्ज को तबीबो किवें भला हटे सो मैडी मर्ज को तबीबो किवें भला हटे सो मेरा दिल सीने अंदर दिल दी दवा मदीने मेरा दिल है सीने अंदर दिल दी दवा मदीने दीता उए पईए वादे सबा मदीने दुखियां दा हाल चाईवन दुखियां दा हाल चाईवन देवे सुना मदीने